بخاری شریف جلد ثانی مغازی کے بیان میں صلح حدیبیہ کا مفصل واقعہ بیان ہوا اور عبارت سے اس کو ملا لیا گیا، اور آگے پھر صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے لوگوں کو نام بنام بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی بیچ میں اس حدیث کے اندر ایک ذکر آیا اور وہ ذکر ہے یوم الحرہ، حرہ کا ذکر۔ پہلے عبارت دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، پھر واقعہ حرہ کی تفسیر سنیں۔ وبه قال حدثنا اسماعیل عن اخیہ عن سلیمان عن عمرو بن یحیی عن عباد بن تمیم قال، عباد بن تمیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما کان یوم الحرۃ والناس یبایعون لعبد اللہ بن حنظلہ، کہ جب حرہ کا دن تھا، حرہ کی جنگ کا موقع تھا اور لوگ بیعت کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، جو فرشتوں نے غسل دیا تھا حضرت حنظلہ کو۔ یہ فضائل اعمال کے اندر بھی آپ نے واقعہ پڑھا ہے کہ بنا غسل کیے ہوئے جلدی میں جنگ میں پہنچ گئے تھے، وہاں شہید ہو گئے۔ اب جو شہید ہوتا اس کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن حضرت حنظلہ کے بالوں سے جو ہے وہ غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور نے بتایا کہ بھی کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے غسل تو نہیں دیا جانا ہے شہید کو، لیکن ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، ملائکہ کے غسل دیے ہوئے شخص، یہ لقب ہے حضرت حنظلہ کا۔ بہرحال پھر گھر میں پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بغیر غسل کے جنگ کی حالت میں، یعنی معلوم ہوا تھا کہ مسلمان ہار رہے ہیں جنگ، اسی حالت میں چلے گئے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ یہ کسی اور جو بیوی ہیں ان سے تھے، کسی اور بیوی سے حضرت عبداللہ ہے۔ تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فقال ابن زید، ابن زید نے کہا علامہ یبایع ابن حنظلہ الناس، کہ ابن حنظلہ لوگوں سے کس بات پر بیعت لے رہے ہیں؟ قیل لہو، کہا گیا ان سے علی الموت، موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ قال، تو صحابی رسول نے فرمایا لا ابایع علی ذلک احدا، کہ میں کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کروں گا موت پر۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد ہم نے ایک مرتبہ بس حضور کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ میں، اس کے بعد اب کسی کے ہاتھ پر موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ وکان شہید معہ الحدیبیہ، اور یہ صحابی رسول حضور کے ساتھ میں حدیبیہ میں تھے۔ شہیدہ شریک ہونے کے معنی، ہر جگہ شہید ہونے کے معنی نہیں ہوتا، شریک ہونا، شامل ہوئے تھے، شامل ہونا حضور کے ساتھ صلح حدیبیہ میں۔ دیکھیے یہ نام نوٹ فرمائیں، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس منظر سمجھیں آپ، یہ واقعہ حرہ جو ہے یہ 363 ہجری کے اندر پیش آیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ واقعہ 63 ہجری کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 2 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آپ پہلے تو یہ سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک تو آپ نے واقعات خوب سنے ہیں کہ کس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے پہلے مکہ پہنچے ہیں، اور مکہ کے اندر کوفیوں کی جانب سے لگ بھگ 12,000 خطوط اور بہت سے وفد بن کر کے آئے ہیں، جماعتیں، ڈیلیگیشنز، یہ کوفے والوں کی جانب سے حضرت حسین کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے والد حضرت علی کوفہ میں رہے، آپ کے بھائی حضرت حسن کوفہ میں رہے، آپ آئیے، ہم آپ کے حامی ہیں، آپ کے ہم مددگار ہیں، آپ کے ناصر ہیں، آپ کے مدد کرنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت حسین سے کہا کہ اے حسین، بات یہ ہے
حضرت علی بے شک وہاں رہے، لیکن حضرت علی کو شہید کرنے والے یا کرانے والے یہی لوگ۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا تو حضرت حسن کو آپ کے بھائی کو زہر دینے والے یہی لوگ یا انہی میں سے۔ تو سب لوگ تو آپ کے بزرگ جو ہیں کوفے کے اندر شہید ہو گئے ہیں اس طرح سے۔ لہذا اب یہ کہا جائے گا کہ بھئی جب سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں وہاں پر، تو اب آپ وہاں پر پہنچیں گے، اب آپ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کی بھی شہادت ہوگی، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، یا اشارہ دے دیا کہ یہ بات غلط ہے، یہ لوگ بڑھیا نہیں ہیں۔ اب جب یہ بات بڑھیا نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر عبداللہ بن عباس ان سب نے روکنے کی کوشش کی، مگر 12,000 خطوط ایک بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت حسین نے پہلے یہ سوچا کہ بھی ایک آدمی اپنا بھیجا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گئے اور پہنچنے کے بعد میں وہاں جو ہے لوگوں سے ملے۔ تو سب سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پہنچے ہیں، ایک منٹ ہولڈ رکھیں، اس وقت ملاقات مشکل ہے، 3 مطلب مدرسے آن لائن ہے، تو یہ نقصان ہو جائے گا بڑا۔ آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم لینا چاہیے تھا آپ کو۔ ہاں سر بات تو مل جاؤں گا، میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، اب اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو ان کا نقصان ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ کیا ہے، یہ رکھ جاؤ، ہاں اسے میں رکھ دوں گا پڑھا کر کے، مجھے فون پہ بتا دینا کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں جی سبق، تو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پر گئے اور جا کر کے لوگوں کے حالات سے واقف ہوئے۔ تو 2,000 4,000 10,000 20,000 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ مسلم بن عقیل یہ بھائی ہیں حضرت حسین کے طہرے چچیرے، اور پھر آ کر کے وہاں ایک خط لکھ دیا، آئے نہیں وہاں سے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ ہاں معاملہ بڑھیا ہے، آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں، سب لوگ آپ کے حامی ہیں۔ اتنے میں یہ آدمی گیا ہے خط لے کر کے کہ ہاں سب بڑھیا ہیں، ادھر سے ابن زیاد آیا ہے اور ان کوفے کے لوگوں نے ایک ایک کر کے جو ہے ہاتھ چھوڑنا شروع کیا ہے۔ 40 کے 40,000 نے چند دنوں کے اندر ہاتھ چھوڑ دیا، یعنی سب نے بیعت کو ختم کر کے اسی کے ہاتھ پر لگ گئے، ابن زیاد کے ہاتھ پر۔ اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکہ دے دیا، پلس یہ کہ یہاں سے وہ خط روانہ ہو گیا حضرت امام حسین کو کہ معاملہ بڑھیا ہے، اور ادھر معاملے حالات خراب ہو گئے۔ وہ خط دوبارہ نہیں لکھ پائے، اور لکھتے تو کس کے ہاتھ بھیجتے، چونکہ ان کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے، موت کا پیغام جاری ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک عورت کے گھر میں انہوں نے پناہ لی، باندھی تھی وہ، ان سے پانی وغیرہ مانگا، انہوں نے پانی پلایا، تو انہی کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے مسلم بن عقیل۔ وہ کہنے لگے جائیے اب آپ یہاں نہ بیٹھے، میں کسی کی باندھی ہوں، غلط الزام لگے گا۔ تو حضرت نے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہوں، جس کے لیے سارا شہر مجھے ڈھونڈ رہا ہے، ابن زیاد کے لوگ۔ تو وہ سمجھی کہ اچھا آپ ابن عقیل ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت نے ان کو اندر اپنے روم میں بٹھایا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا بلال نام سے، بلال نام کے بیٹے نے جا کر کے مخبری کر دی کہ ایسے ایسے ہمارے گھر کے اندر ہیں۔ بہرحال 70 لوگ آئے، حضرت مسلم بن عقیل ان سے لڑے بھی جہاں تک ہو سکتا ہے، لیکن ان کو قید کر کے لے گئے، اور وہ جو وہاں پر جو قلعہ تھا بڑا ابن زیاد کا، اس کے اندر لے جا کر کے ان کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی گردن کاٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے یہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ وہاں خبر پہنچی کہ معاملہ بڑھیا، وہ وہاں سے چل پڑے 72 افراد کو لے کر، اور میدان کربلا میں آیا، آ کر کے دیکھا تو اب خبر لگی کہ مسلم بن عقیل کو تو ذبح کیا گیا۔ تو حضرت نے کہا بھی بدلہ لیں واپس جائیں، تو سب گھر والوں نے کہا نہیں جی ہم تو بدلہ لیں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ حالت اس انداز میں پہنچ جائے گی۔ ان کی نفرت ابن زیاد کی اور اس کے علاوہ شمر کی وغیرہ کی ان کی نفرتیں اس قدر بڑھ جائیں گی، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ بہرحال وہی کوفے والے جو پہلے بلا رہے تھے، وہی لوگ سامنے اب
مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا بھی کہ فلاں فلاں شخص نے میرے پاس خط نہیں بھیجا، فلاں شخص نے میرے پاس خط نہیں بھیجا۔ اب سب کی نگاہیں نیچے، لیکن بدبخت تھے۔ بہرحال امام حسین سے جنگ ہوئی، حضرت حسین شہید ہوئے۔ 72 شہدائے کربلا کا نام آپ نے سنا ہے، چند بچے، اس میں سے امام زین العابدین بچے۔ امام زین العابدین کا نام نوٹ فرمائیں۔ حضرت حسن حسین کے آل و اولاد میں سے حضرت حسین کے صرف آل و اولاد میں سے کچھ مستورات ہیں، جیسے کہ بی بی سکینہ، لوگ کہتے ہیں سکینہ، شیعہ حضرات خاص طور سے نام لیتے ہیں، تو بی بی سکینہ نام نہیں ہے، صحیح لفظ ہے بی بی سکینہ، یہ ہے۔ اور ایک فاطمہ نام سے بیٹی تھی حضرت حسین کی، ایک نام زین العابدین، ان کو علی اصغر بھی کہتے ہیں۔ یہ بہرحال محفوظ رہ گئے تھے کسی طرح سے بھی، پورا واقعہ چونکہ بتانا مقصد نہیں، آگے بڑھانا ہے۔ تو اب یہ 61 ہجری کا واقعہ، یہی واقعہ بنا ہے ذریعہ اس بات کا، واقعہ حرہ کا۔ اب یہاں پر سارے عالم کے اندر، علاقوں میں سب جگہ خبر پھیل گئی کہ ادھر یزید کی حکومت میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والا یزید، یا کسی کو حکم دے کر کروانے والا ظہیر ابن زیاد، شمر وغیرہ وغیرہ، ان سب کے خلاف دھیرے دھیرے بغاوت ہونے شروع ہو گئی پورے ملک کے اندر، جگہ جگہ علاقوں چھیتر، ملک شام وغیرہ میں بھی۔ بہرحال اس کے پاس پاور تھی۔ اب ہوا یہ، ایک تو ٹیم بنی کوفے کے اندر ہی، ایک ٹیم بنی، حالانکہ وہ ٹیم بعد میں جو ہے وہ لوگ خراب ہو گئے۔ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ شیعہ لوگ اس کو بہت مانتے ہیں کہ اس نے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا، مگر بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسا آدمی تھا مختار ثقفی کو بہت بڑا مانتے ہیں شیعہ لوگ، لیکن ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے کہ مختار ثقفی نے بے شک ان لوگوں سے بدلہ لیا، اپنی ایک ٹیم بنائی اور دھیرے دھیرے پکڑ کر کے ابن زیاد ہو، شمر ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے، ان کو باقاعدہ مارا گیا، بہت سخت موت دی۔ اور بہت سو کی موت تو بڑی عجیب و غریب ہوئی، جیسے کہ حضرت امام حسین کو جو پانی روکنے والا، جس نے پانی نہیں پینے دیا تھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین چونکہ پیاس کی شدت تھی، تو اس کو پیاس ہی کا مرض لگ گیا، ایسا مرض لگا کہ یہ پیتا رہتا، یہ بہت زیادہ پیتا، اتنا زیادہ پانی پیتا، جو بھی کچھ اس کے پاس تھا، مشروبات بہترین سے بہترین، روح افزا کہہ لو، اور بھی کئی طرح کے ہوں گے وہاں بھی، جیسے ہمارے ہاں روح افزا ہوتے ہیں، گلوکون ڈی ہوتے ہیں، عجیب جو بھی ہوتا ہے اس طریقے کا، الیکٹرال، سب اسے اپنے زمانے کے الیکٹرال، اپنے زمانے کے گلوکون ڈی، اپنے زمانے کے انہوں نے روح افزا، اور اپنے زمانے کے جو بھی ہوتے ہیں سب پلا دیے، لیکن اس کا پیٹ بڑھتا گیا، پیتا گیا، بڑھتا گیا، پیتا گیا، بڑھتا گیا، پیٹ بہت موٹا ہو گیا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی، تو عذاب تھا وہ۔ بہرحال ایک دم سے اونٹ کی طرح اس کا پیٹ ہو گیا اور پھٹ گیا، یہ اس طرح عذاب ہوا اسے۔ ایک شخص اور تھا، بہت خوبصورت شخص تھا، لیکن حضرت امام حسین کے قاتلوں میں تھا وہ، تو اس پر یہ عذاب آیا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا، ایسا بدترین۔ تارکول دیکھا آپ لوگوں نے، ڈامر جسے کہتے ہیں، ڈالتے ٹائم کیسا ہوتا ہے وہ، کالا سیاہ ہوتا ہے نا ڈامر ٹائپ میں، تو ایسا چہرہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا بھی تجھے کیا ہو گیا، تیرا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، کیسے بدصورت بن گیا؟ کہنے لگا بس کیا کروں، جب سے امام حسین کے قاتلوں میں شامل ہوا ہوں، رات میں جب بھی سوتا ہوں تو دو لوگ مجھے پکڑ کر کے جہنم کی آگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کی جھلس سے میرا چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے، نہ میں سو پا رہا ہوں نہ جاگ پا رہا ہوں، کسی طرح سے وہ مر گیا۔ اور بھی ہیں بہت سے، ایک اور تھا، اسے جو ہے باقاعدہ سب لوگوں کے سامنے اس کی گردن کاٹ کر کے ڈالا گیا، تو جو ہے کتوں سے اس میں چوایا گیا اسے۔ اور بھی تھے، ایک تھا ابن زیاد، اس کو جو ہے اس کو باقاعدہ مارا گیا، گردن کاٹی گئی، ہاتھ پیر کاٹے گئے، اور گردن اس کی رکھی ہوئی تھی، تو ایک سانپ آیا، سانپ نے آ کر کے ساری گردنوں میں سے صرف اسی کی گردن میں آ کر کے گھسا، اور ادھر سے گھستا، کان میں سے گھستا، ناک میں سے نکلتا، منہ میں گھستا، کہیں اور سے نکلتا، ایسے کر کے اس کھوپڑی کے اندر سے گھومتا رہا، یعنی بہت سخت، مطلب یہ بھی غصے میں تھا۔ اب یہ حالات ہوئے وہاں، اب یزید کے خلاف بغاوت تو ہو گئی۔ اب بغاوت میں یہ ہوا کہ بھئی یزید آدمی صحیح نہیں ہے، جب صحیح نہیں ہے تو اس کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت مکہ سے چلانے کا اعلان کر دیا۔ غور کرنا، یزید ملک شام میں ہے، اور ملک شام سے مکہ مدینہ ساری کی ساری جو حکومتیں ہیں وہ چاہ رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے
بہت بڑی حکومت کا حصہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب ایک طرف یزید ہے، ایک طرف عبداللہ بن زبیر ہیں، اور زیادہ حکومت عبداللہ بن زبیر کے پاس تھی، کیونکہ 3 روپے ہوں تو 2 روپے عبداللہ بن زبیر کے پاس اور 1 روپے یزید کے پاس بچا۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے یزید کے خلاف بغاوت ہوتی گئی، مگر یہ بدبختہ۔ اب آتا ہے، دیکھو واقعہ حرہ کی تفصیل یہاں سے سمجھ میں آئے گی۔ مدینہ والوں کا نمبر آتا ہے سن 63 ہجری کے اندر۔ یزید کی حکومت چونکہ جہاں تہاں پھیلتی جا رہی تھی، اب بات یہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، جو کہ صحیح ہیں، اور جو ہے یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ تو عبداللہ بن حنظلہ، جو نام آیا نا اس کے اندر، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس بات کا اعلان کرا کہ ہمیں خبر یہ لگی ہے کہ یزید آدمی صحیح نہیں ہے، اس کے حالات صحیح نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب ادھر سے یزید کو معلوم ہوا کہ جو مدینہ میں میری حکومت تھی وہ بھی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو اس نے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے بڑے بڑے بزرگ، اس میں ان لوگوں کو بلایا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ ملک شام، اور جو بات کرنی ہے مجھ سے آ کر کے کرو۔ یہ گئے اور جا کر کے وہاں اس نے بڑے انعامات دیے انہیں، بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے بڑے انعامات، روپیہ پیسہ اور کھانے پینے ان کی بہت اچھے رکھے۔ تو سارے کا سارا کام یہ کرا کر کے بہرحال یہ جب ہوئے ہیں فارغ، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہی والی بات کہ منہ کھائے اور آنکھ لجائے، کہ بس میں نے ان کو کھانے وانے کھلا دی، اب تو میری ہاں میں ہاں کریں گے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ صحابہ رسول تو رعایت کرتے نہیں کسی نو کمپرومائز، اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو نو کمپرومائز کی جو ہے ان کی زبان پر صدا رہتی، بھول گیا کیونکہ وہ تو صحابی ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال ہوا یہی کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور ان کے ساتھی جو وہاں گئے تھے مدینہ سے، مدینہ والوں کی اور سے دیکھنے کے لیے کہ حالات صحیح ہیں نہیں، انہوں نے آ کر کے خبر دی کہ ہم یزید سے مطمئن نہیں، یزید جو ہے الٹے سیدھے کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے، شراب وغیرہ پیتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کہیں۔ تو اب یزید کی جانب سے جو عثمان بن محمد بن ابی سفیان، عثمان بن محمد بن ابی سفیان یہ تہیر چچیر ہے، اس کا یزید کا تہیر چچیر ہے، جو یہاں پر گورنر تھا یزید کی طرف سے، اور اس کو جو ہے عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو معزول کر دیا۔ مدینہ والوں نے اسے اٹھا کر کے قید کر دیا ایک روم کے اندر، اور بنو امیہ کے لوگوں کو بھی قید کر دیا کہ آپ لوگ اس لائق نہیں ہو کہ ہمارے اوپر حکومت کرو، ہم یزید کے ہاتھ کی بیعت کو ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، یزید کے ہاتھ کی بیعت ختم کر دی، بنو امیہ اور ان کے دو لوگ تھے وہاں پر جو یزید کے حامی تھے ان کو قید کر دیا۔ اس بات سے یزید کو بڑا دھچکا لگا، اور جو ہے یزید ہے طیش میں آ گیا، جیسا کہ اس کی فطرت تھی۔ اس نے ایک بدبخت کو بلایا، نام نوٹ کریں، مسلم بن عقبہ، مسلم بن عقبہ نامی ایک شخص، اس کو بلا لیا۔ وہ خونخوار تھا، بدبخت تھا، ہاں عین قاف با گولہا، عقبہ، مسلم بن عقبہ، اور اس کو عقبہ پڑھا گیا اور عقبہ بھی پڑھا گیا، مسلم بن عقبہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لکھا ایک صحیح جائے گا، پڑھنے میں انتر ہو جاتا۔ تو مسلم بن عقبہ، مسلم بن عقبہ، تو مسلم بن عقبہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ جو ہے مسلم، وہاں سے جو ہے یزید نے اسے بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے پہلے ان سے کہو کہ 3 دن تک تمہیں چھوٹ ہے، جو چاہے تم کرو، رائے مشورے کر لو یزید کی بیعت کے لیے، اور 3 دن کے بعد ان سے پوچھنا کہ بھی صلح کرتے ہو، بیعت کرتے ہو یعنی، یا جو ہے جنگ کرو گے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ نہ مانے تو جنگ لڑنا تمہارے لیے سب چیز ٹھیک ہے، جو چاہے کرنا۔ بہرحال یہ وہاں سے آیا، آنے کے بعد حرہ جو جگہ ہے، حرہ ایک جگہ ہے مدینہ کے قریب میں، کالے رنگ کی زمین ہے، وہ مدینہ کے آس پاس میں ایک جگہ ہے حرہ، پتھریلی زمین ہے، جلی ہوئی، جیسے کہ جل جاتی نا، کوئی چیز جل جاتی ہے تو کالی ہو جاتی ہے، تو جلنے کی والی طرح سے ایک زمین ہے وہاں، مدینہ کے آس پاس ہی ہے، باہر والے حصے میں۔ تو اس کا مسلم بن عقبہ کا پڑاؤ ڈل گیا یہاں آ کر کے، اور یزید نے جو لشکر بھیجا تھا اس کا پڑاؤ بہت لمبا چوڑا لشکر تھا، 10,000 سے زیادہ لوگ تھے اس کے اندر،
یہ یہاں کر کے پڑاؤ ڈالا، اور اندر کون کون ہے مین جو ہے ذمہ دار؟ دیکھو صحابہ کرام بھی ہیں، یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اس ٹائم مدینہ کے اندر، جو بدری صحابہ بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، بدری صحابہ بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ ابھی 1700 صحابہ ہوئے شہید یہاں پر۔ ان بدبختوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اتنے معزز ہستیاں ہیں اندر، ان کو شہید جو ہے کس طرح سے کر دیں۔ 10,000 عام مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور 1700 لگ بھگ خاص مسلمان صحابہ انصار و مہاجرین شہید ہوئے۔ بہرحال وہ اندر تھے سارے کے سارے۔ ادھر سے اس نے جو عبداللہ بن حنظلہ ان کے کمانڈر ہیں اس وقت، جن کا نام حدیث کے اندر آیا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے سنا کہ بھئی ایسے ایسے کہہ رہا ہے، یا تو ہاتھ پر بیعت کرو، 3 دن کا موقع ہے ورنہ جنگ کریں گے۔ اب یہ 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ آگے روایت اب یہ 3 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھی اس کے ہاتھ پر تو بیعت نہیں کر سکتے یزید، اب 2 ہی آپشن ہے، تو جنگ یا پھر بیعت۔ تو اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، تو ابن زید یوں کہتے ہیں کہ بھی کس بات کی بیعت لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موت پر بیعت لی جا رہی۔ موت پر کیسے؟ کہ مسلم بن عقبہ باہر ہے، اس نے کہا ہے کہ یا تو جنگ یا یزید کے ہاتھ پر بیعت، زبردستی بیعت کرا رہے تھے۔ تو بہرحال یہی ہوا پھر کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کا انکار کیا، موت پر بیعت کر لی اندر عبداللہ بن حنظلہ نے اپنے تمام کے تمام ساتھ، لیکن زیادہ ساتھی بھی نہیں تھے، کتنے ہوں گے، زیادہ نہیں تھے، جنگجو نہیں تھے، ویسے تو مسلمان بہت تھے اندر بھی۔ تو بہرحال جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ بہت ہی زیادہ بدترین جنگ ہے۔ اس کے اندر 1700 صحابہ شہید ہو گئے، 10,000 عام مسلمان شہید ہو گئے، اور عورتوں کی عزتوں کے ساتھ میں جو ہے مطلب بہت زیادہ کھلواڑ کیا گیا۔ اب اس میں مورخین بڑے مذبذب ہیں کہ ایسا عورتوں کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، زنا وغیرہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، بعض لکھتے ہیں ہوئے ہیں، بعض لکھتے ہیں نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے اس کو پامال کیا گیا، اس قدر پامال کیا گیا کہ جس جگہ آپ آواز بھی نہیں کر سکتے وہاں جنگ چلی ہے، خون بہا ہے بے پناہ۔ بتائیے 10-12 ہزار لوگ کسی جگہ پر شہید ہو رہے ہوں، ساری گلیاں خون سے رنگی ہوئی تھی، ہر گھر خون سے رنگا ہوا تھا، مال کو لوٹا جا رہا تھا۔ یزید کے لوگ جو ہے گھروں میں گھس کر لوگوں کے مال لوٹ رہے تھے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے تھے، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ تو ہے ہی بہت زیادہ المناک، لیکن یہ واقعہ حرہ اگر ایک حساب سے دیکھیں اس کے اندر شہادت ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک واقعہ ہے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں کہتے، وہاں پر حضرت امام حسین ایک ہی بہت ساروں کے مقابلے مطلب برابر ہیں۔ حضرت امام حسین کا مقام کتنے لوگوں سے اونچا ہے، اس لیے اس واقعے کو ہم زیادہ اونچا مانتے ہیں۔ لیکن عام حالات اگر دیکھیں، 10,000 عام لوگ ذبح ہو رہے ہیں، 1700 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور پلس یہ کہ اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور تمام مدینہ الرسول کے اندر پورا ایسا کر رکھا ہے، خون ہی خون بہا پڑا ہے۔ مسلم بن عقبہ نے چاروں طرف خون بہایا، بے پناہ خون بہا۔ بہرحال جو انکار کرتا بیعت سے اسے موت کے گھاٹ اتار دی، یہی موت پر بیعت تھی۔ عبداللہ بن حنظلہ، عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے صحابہ یہاں پر شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ہے جی واقعہ حرہ، اور اس کے بعد میں پھر یہ لشکر یہاں سے چلا ہے عبداللہ بن زبیر سے جنگ کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر مکے میں تھے اور حکومت کو سنبھالے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن زبیر کے پاس یہ گیا ہے، پھر وہاں بھی جو ہے لشکر جو ہے جنگ لڑی ہے۔ مسلم بن عقبہ کا تو ہو گیا انتقال، بدبخت کا راستے میں جاتے ہوئے انتقال ہو گیا، تو حجاج بن یوسف کو بھیج دیا یزید نے، وہ اس سے بڑا ظالم تھا۔ حجاج بن یوسف کو بھیجا، اس نے آ کر کے عبداللہ بن زبیر سے جنگ لڑی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، ان کو شہید بھی کیا اس نے، بدبخت نے، حجاج بن یوسف نے۔ اور اس قدر منجنیق، جسے گلیل کہتے ہیں ہم لوگ، اس طرح سے بہت بڑی منجنیق ہوتی ہے، بہت بڑی غلیل ہوتی ہے، اس کے اندر پتھر رکھ کر کے کعبے تک کو توڑ دیا تھا اس وقت ان لوگوں نے، بعد میں بنایا گیا پھر وہ۔ تو بہرحال یہ جنگ لڑی گئی، اور اسی جنگ کے دوران اگر بدبخت یزید کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ جنگ لڑی جا رہی تھی مکہ کے اوپر، اسی بیچ میں یزید کی بھی انتقال کی خبر آئی۔ تو یہ ہے جی یزید کے بعد میں اس کا بیٹا، اب نام سنو گے تو آپ چونک جاؤ گے۔ پہلے تو یہ نام نوٹ کریں کہ یزید کس کا ہے بیٹا؟ حضرت امیر معاویہ کا، صحابی رسول ہیں، بہت ہی بڑے صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا ہے یزید۔ ٹھیک، تو یزید صحابی کا بیٹا، لیکن بدبخت ہوا عمل کے خراب ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت نوح کا بیٹا کنعان یہ خراب ہو گیا،
تو نبی کا بیٹا ہونے سے یا صحابی کا بیٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحابی یا کسی نبی کا باپ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر ایمان میں ہے تو فرق پڑے گا، اس کا مقام بڑھے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم کے ابو آزر بت پرست تھے، یہ کافر تھے، لہذا حضرت ابراہیم کا نبی ہونا ان کو کام نہیں آئے گا۔ ایسی حضرت نوح کا نبی ہونا اپنے بیٹے کنعان کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا یزید کو کام نہیں آئے گا۔ یزید کا بیٹا بھی معاویہ، اس لیے کہہ رہا تھا میں، باپ کا نام بھی کیا تھا؟ معاویہ۔ یزید نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا تھا۔ یہ بڑا دیندار، ولی صفت، متقی، پرہیزگار اور بہت زیادہ اللہ والا، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، خاص طور سے خاندان رسول اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہ پہلے ہی سے پریشان تھا اپنے باپ سے۔ اب دیکھو یزید یہ بدبخت ہے تو اس کا باپ یعنی حضرت امیر معاویہ بہت بڑے ایمان والے، بہت اچھے گزرے۔ اب یزید جو ہے باپ ہے بدبخت، اس کا بیٹا معاویہ یہ بڑے اچھے گزرے ہیں ولی۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یزید کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا معاویہ کو بٹھاؤ۔ حضرت معاویہ، انہیں حضرت کہیے آپ، کیونکہ حضرت بہت بڑا مقام ملا ہے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہتا جس کی جو خون سے رنگین ہو، اہل بیت کے خون سے رنگی ہوئی ہے، مدینہ والوں کے خون سے رنگی ہوئی حکومت پر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ شخص حضرت معاویہ روم میں داخل ہوئے، اپنے وہیں کھان پان کا انتظام تھا، 40 دن تک روتے رہے اندر وہیں۔ یہ سارے واقعات کو سوچ کر کہ میرے ابا نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، 40 دن کے بعد میں حضرت معاویہ کی لاش ہی وہاں سے آئی۔ بیٹے معاویہ، یزید کے بیٹے ہیں معاویہ، تو ان کی لاش ہی باہر آئی۔ اس قدر غم اور افسوس میں ان کا انتقال ہوا۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ تو یہ ہے واقعہ حرہ۔ بعد میں بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت بھی ختم ہو گئی، یزید کے لوگوں کی بیعت ہونے لگی، مروان بن حکم وغیرہ اس طریقے کے یہ لوگ ہوتے رہے 132 ہجری تک۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہاں سے حکومت یزید کے بعد اور بھی اس کے گھر کے لوگ آ گئے، مروان بن حکم آ گئے، عبد الملک آ گئے، اس کے نیچے اور بھی ہیں، اور ہوتے عمر بن عبد العزیز بھی انہی لوگوں میں آئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں تھے۔ عمر بن عبد العزیز بھی اسی خاندان میں نیچے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھے ہوئے ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے ہمارے یہاں پر۔ اور 132 ہجری تک خلافت بنو امیہ رہی ہے، 132 ہجری تک خلافت بنو امیہ، جو حضرت امیر معاویہ سے شروع ہو کر اور لاسٹ ہوا ہے 132 تک۔ اور 132 کے بعد شروع ہوتی ہے خلافت عباسیہ، خلافت بنو عباس، حضرت عباس کی آل اولاد کی جو ہے ان میں شروع ہوا ہے۔ تو حضرت عباس کی آل اولاد کی حکومت شروع ہوتی ہے 132 ہجری کے بعد 600 کچھ تک، 600 کچھ ہجری تک، اور 600 کچھ ہجری کے بعد میں پھر سے زوال آیا اور تاتاریوں نے بہت زیادہ مارا پیٹا، ہلاکو خان نے، منگولوں نے بہت زیادہ مارا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے آگے آپ نے سنا ہے کائی قبیلہ آیا۔ کائی قبیلہ کے اندر ارطر الغازی کے بیٹے عثمان غازی آئے، عثمان غازی نے حکومت کو آگے بڑھایا۔ 3 بر اعظم، ساری دنیا 7 حصوں بٹی ہوئی ہے، 7 کانٹیننٹ میں سے 3 کانٹیننٹ، 3 بر اعظم پر حکومت خلافت عثمانیہ چلی، اور وہ ابھی 100 سال پہلے ختم ہوئی ہے۔ یہ 100 سال پہلے حکومت اسلامیہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میں پھر آج تک ہماری کوئی حکومت اس طریقے کی نافذ نہیں ہوئی ہے۔ جن جگہوں پر ہے ان میں سے صرف افغانستان کو تو آپ بول سکتے ہیں بہت اچھی حکومت ہے، دھاکڑ حکومت ہے، زبردست حکومت ہے، اللہ والوں کی حکومت ہے، مجاہدین کی حکومت ہے، صحیح لوگوں کی حکومت ہے۔ اگر وہاں کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، زنا کرتا ہے تو اسے مار دیتے ہیں، پھر اس کے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، وہ سارے کام وہاں ہو رہے ہیں۔ باقی آپ کی جو ہے سعودی عرب کی حکومت ہے، جارڈن کی حکومت ہے، یمن والوں کی ہے، عمان والوں کی ہے، یو اے ای ہے، دبئی، یو اے ای کے اندر دبئی آتا ہے ایک راجیہ اس کا، تمہارے بحرین ہے، اور قطر بھی کسی حد تک مضبوط ہے، لیکن بہرحال وہ چھوٹا سا ملک ہے۔ قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عراق ہے،
ایران کے اندر جو شیعہ بیٹھے ہیں وہ تو ویسے ہی منافقین والے مسئلہ ان کا، تو اس کے اوپر جائیں گے۔ ترکی ہے، سائپرس ہے، اس کو بھی چھوڑو، سائپرس کو بھی چھوڑو، جارڈن ہے، اور فلسطین کے اندر تو مسئلہ ہو ہی رہا ہے، مصر ہے، مصر نیچے آ جائیں گے آپ، بہت سارے ملک ہیں ہمارے، شمالیہ ہے، اس کے اندر ڈکیتی کا معاملہ زیادہ ہو گیا، اور آپ کے جو ہے ادھر الجزائر کے اندر جو ہے تو دیندار 99% سے زیادہ لوگ مسلم ہیں اور عربی بولتے ہیں وہاں کے لوگ، یہ افریقہ کے ملکوں میں ہے، لیکن بہرحال معاملہ اتنا خراب ہے کہ بہت زیادہ وہ والا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، کوئی دم بھی نہیں ہے، کوئی فوج بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ سکے۔ مراکش ہے، اس کا بھی حال اتنا زیادہ مضبوط نہیں رہا، اور بھی ہے اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں ہمارے مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، مڈل ایسٹ 17 ممالک کہلاتے ہیں مڈل ایسٹ کے، آذربائیجان ہے، ترکستان ہے، ترکمنستان جسے کہتے ہیں، ازبکستان ہے، جی یہ سارے کے سارے ممالک ہیں، لیکن کوئی بھی دم خم دکھائی نہیں دیتا سوائے افغانستان کے۔ افغانستان کے علاوہ کسی ملک میں کوئی دم خم دکھائی نہیں دیتا، اور ادھر ہمارا فلسطین کے جو حماس کے مجاہدین یہ لڑ رہے ہیں، ان کے اندر بہت بڑا دم خم ہے، ان کے علاوہ کہیں بھی ہے جہاں اسلامی حکومتیں ہیں، چاہے سعودی کی ہو، مصر کی ہو، مراکش کی ہو، الجزائر کی ہو، جارڈن کی ہو، اور سیریا کی ہو، لبنان کے اندر یہ لوگ شیعوں نے ایک ٹیم بھیجی ہوئی ہے، حزب اللہ وہ لڑ رہی ہے، لیکن ان سے ہمیں خطر رہتا ہے ہمیشہ شیعوں سے۔ تو یہ ہے پاکستان ہے، لیکن اس کے اندر آپس میں جھگڑے اتنے ہیں شیعہ سنی کے، اور تمام اختلافات اس قدر ہیں کہ بے انتہا یہ ابھر ہی نہیں پاتے اس کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ آپ کے شری لنکا ہے، وہاں کے اندر مسلم ہے، لیکن کوئی خاص ان کے اندر ایسی پاور ہے نہیں۔ مالدیپ ہے گا ہمارے پاس میں، مالدیپ مسلم چھیتر ہے، مسلم ملک ہے، لیکن وہاں بھی کوئی اتنی بڑی ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں، اور ہندوستان کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ بہرحال یہ دنیا آپ کو میں نے گھما دی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں واقعہ حرہ کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور واقعہ حرہ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا یہ حدیث، اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی۔ دیکھو وبه قال حدثنا اسماعیل عن اخی عن سلیمان عن عمرو بن یحیی عن عباد بن تمیم قال، فرماتے ہیں لما كان يوم الحرة والناس بايعون لعبد الله بن حنظلہ، کہتے ہیں جب واقعہ حرہ کا دن تھا، یہ آپ کو یاد ہے واقعہ حرہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیسے مسلم بن عقبہ کو بھیجا گیا، عبداللہ بن حنظلہ وہاں پر انہوں نے بیعت کو ختم کر دیا، مدینہ والوں نے مدینہ والوں پر حملے کے لیے بھیجا، اور اس نے 3 دن کا ٹائم دے دیا تھا۔ 3 دن کا ٹائم دینے کے بعد اگر بیعت نہیں کرتے جنگ ہوگی، تو جنگ پر آمادہ ہو گئے تھے مدینہ والے، کیونکہ یا تو بیعت کریں، بیعت کرنا تو مشکل تھا ایسے شخص کے ہاتھ کے اوپر، تو پھر جنگ کرنی تھی، تو کہتے ہیں جنگ کے لیے عبداللہ بن حنظلہ نے موت پر بیعت لی۔ والناس یبایعون لعبد اللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ فقال ابن زید، ابن زید فرماتے ہیں علی ما یبایع ابن حنظلہ الناس، یہ کس چیز پر ابن حنظلہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہے؟ قیل لہ، کہا گیا ان سے علی الموت، موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ قال فرمایا لا ابایع علی ذلک احدا، میں اب کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، موت پر تو میں ایک مرتبہ بیعت کر چکا ہوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد اب کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ وکان شہید معہ الحدیبیہ، اور یہ ابن زید جو ہیں، یہ ابن زید کہاں گئے، یہ شریک ہوئے تھے حضور کے ساتھ حدیبیہ میں۔ کتنا ٹائم ہوا پہلے تو یہ دیکھو، چلو اور پڑھیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن المحاربي قال حدثني ابي قال حدثنا اياس بن سلمة بن اقوى قال حدثني ابي كان من اصحاب الشجرة، فرماتے ہیں حضرت ایاس بن سلمہ بن اقوى سے روایت وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا سلمہ بن اقوى نے، سلمہ بن اقوى وہی ہیں جو غزوہ ذی قرد کے اندر نام آیا تھا، جو اکیلے ہی بہت تیز دوڑتے بھی تھے، تیر بھی پھینکتے تھے، حضور کی اونٹنی کو لے کر کے بھاگ گئے تھے کچھ لوگ قبیلہ عرینہ والے، وہ بھاگ گئے تھے، لہذا ان کو پکڑا، اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 500 یا 700 صحابہ گئے اور جو ہے خوف کی نماز پڑھی وہاں پر صلاۃ خوف۔ یہ سارے واقعے آپ کے سامنے آئے ہیں، وہی ہیں۔ تو سلمہ بن اقوى میرے ابا، وکان من اصحاب الشجرہ، اور سلمہ بن اقوى یہ اصحاب الشجرہ میں سے، درخت والوں میں سے، یعنی درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ قال فرماتے كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے۔ ثم ننصرف، پھر ہم پھرے، وليس للحيطان ظل يستظل به، اور دیواروں کا کوئی سایہ نہیں تھا جس کے نیچے سایہ کیا جا سکے۔
وابه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قل لسلمة بن اقوا فرماتے سلمہ بن اقوا سے میں نے کہا علی شعیر بایعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ کہ حدیبیہ کے دن تم نے کس چیز پر رسول اللہ سے بیعت کی تھی؟ قال فرماتے علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی تھی. بات بھی صحیح ہے. وبه قال حدثني احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضل عن علاء بن المسيب عن ابيه قال قيل براء بن عازب فرماتے میری ملاقات براء بن عازب سے ہوئی فقلت میں نے کہا خوبا لگا تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ کیونکہ تم تو صاحب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو وبایعته تحت الشجرہ اور درخت کے نیچے تم نے بیعت کی تھی حضور سے. فقال یا ابن اخی او بھتیجے بات سن لے انک لا تدری بے شک تجھے معلوم نہیں ما احدثنا بعد ہم نے اس کے بعد کیا کیا باتیں نئی نئی ایجاد کر دی. ارے بھی واقعہ تو صحیح ہے ہم نے بیعت کی لیکن بہرحال اس کے بعد گناہ بھی ہو گئے اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں. وابه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن هو بن سلام عن يحيى عن ابي قلابة ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں ثابت بن الضحاك نے خبر دی اس بات کی کہ انہوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحت الشجرہ درخت کے نیچے. وابه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس مالك رضي الله عنه فرماتے حضرت انس سے روایت انا فتحنا لك فتحا مبینا بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین دی. اللہ نے فرمایا قال حدیبیہ فرماتے فتح مبین سے مراد یہاں پر حدیبیہ ہے. قال اصحابہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے جب یہ کہا ہنیئا مریا کہ یہ تو بشارت ہے بہت زیادہ لیکن فمانا ہمیں کیا ملے گا یا رسول اللہ انا فتحنا لکا فرمایا لکا اے رسول اللہ آپ کے لیے فتح مبین ہے تو ہمیں کیا ملے گا. تو اللہ نے آیت کو نازل فرمایا فانزل اللہ نے آیت کو نازل فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات فرمایا کہ تاکہ ایمان والوں کو داخل کر دے اللہ مومن مومنات کو جنت کے اندر داخل کر جنت ملے گی تمہیں. قال شعبہ کہتے ہیں فقدمت المدینہ میں فقدمت الکوفہ میں کوفے میں گیا فحدثت بہذا کلیہ قتادہ میں نے ساری کی ساری حدیث حضرت قتادہ سے بیان کی ثم رجعت پھر میں لوٹا فذکرت له میں نے ان سے تذکرہ کیا فقال اما انا فتحنا لك فعن انس فرماتے ہیں بہرحال انا فتحنا لك والی آیت حضرت انس سے روایت ہے واما ہنیئا مریا انہوں نے یوں کہا تھا بہرحال ہنیئا مریا فان عکرمہ یہ عکرمہ سے ہے. یہ صرف راویوں کا الفاظ کا اختلاف ہے کہ فلاں راوی نے فلاں لفظ فلاں راوی نے فلاں لفظ ذکر کیا. اچھا جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن مجزأة بن ظاهر الاسلمي عن ابي وكان ممن شهد الشجرة فرماتے ہیں مجزہ ابن ظاہر اسلمی وہ اپنے ابا سے کس سے ظاہر سے روایت کرتے ہیں. اور یہ ظاہر اسلمی کون ہے؟ یہ شریک ہوئے تھے شجرہ درخت کے نیچے والی بیت کے اندر. قال فرماتے ہیں انی لأوقد تحت القدور کہ بے شک یقیناً میں جو ہوں ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا بلحوم الحمر گدھوں کا گوشت پکا رہا تھا. گدھوں کا گوشت پہلے جائز تھا بعد میں حرام ہوا. یہیں آئے گی دیکھو روایت اذ نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حضور کے منادی نے آواز لگائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں عن لحوم الحمر گدھوں کے گوشت کے کھانے سے. اب یہاں آگے واقعہ نہیں آیا دوسری روایت میں آئے گا جہاں آپ پڑھیں گے غزوہ خیبر کا بیان اور ایک دن کے بعد دیا جائے گا. وہ غزوہ خیبر میں آپ کو لگیا کہ صحابہ کرام نے پھر ان کو اڑیل دیا ساری ہنڈیوں کو پکی پکائیوں کو اڑیل دیا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو حرام قرار دیا. وعن مجزہ عن رجل منهم من اصحاب الشجرہ فرماتے ہیں مجزہ سے روایت ہے اور ایک شخص سے روایت ہے جو کہ اصحاب الشجرہ میں سے ہیں اسمہ احبان بن اوس فرماتے ہیں ان کا نام حضرت احبان تھا. حضرت احبان بن اوس تھا. وکان اشتکا رکبتہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھٹنے میں کچھ شکایت ہو گئی تھی. فکان اذا سجد ڈال تحت رکبتہ وسادہ فرماتے ہیں جب وہ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھ لیا کرتے تھے. عذر ہے رکھ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے. دیکھیں حضرت احبان کے بارے میں آتا ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ حضرت احبان کے سامنے دو کرامتیں ظاہر ہوئی. کتابوں میں لکھا دو کرامتیں. ایک تو یہ
بکریاں لے کر گئے ہوئے تھے چرانے کے لیے، اچانک سے بھیڑیا آیا، حملہ کیا اور لے کر بھاگ گیا۔ تو بہرحال حضرت اہبان جو ہے چلائے بہت زور سے اس کے، اور اسے مطلب ڈنڈا ونڈا بھی مارا۔ اب بھیڑیا بول پڑا ان کے سامنے، بھیڑیے نے کہا کہ آج تو مجھ سے بکری چھوڑاتا ہے اہبان، درندوں کے دن بکری مجھ سے کون چھوڑائے گا، جس دن میرے علاوہ بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ دھمکی دے رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا کون؟ بھیڑیا۔ تو یہ جو بھیڑیا بولا ہے یہ حضرت اہبان کی کرامت میں ہوتا شمار کہ ان کے سامنے بھیڑیا بات کرتا تھا۔ اور ایک اور ان کی جو ہے کرامت یہ ظاہر ہوئی، مرتے وقت حضرت نے کہا کہ مجھے جو میرے پاس 2 کپڑے ہیں یہ خاص، انہی کے اندر کفن دے دینا، لیکن گھر والوں نے جو ہے 2 کی جگہ 3 کپڑے اصول کے مطابق دے دیے۔ جب وہ دفنا کر کے آئے تو تیسرا کپڑا جو ایکسٹرا بڑھایا گیا تھا ان کے حساب سے وصیت کے خلاف، گھر آ کے دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر رکھا ہوا ہو، ہم نے تو اس میں دیا تھا کفن میں، لیکن وہ کپڑا یہاں پر رکھا ہوا ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وصیت کو پورا کیا اور وہاں سے وہاں بھیج دیا واپسی، قبر کے اندر سے ہی کفن کو ایک ٹکڑے کو نکال کر کے واپس گھر میں ڈال دیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من اصحاب الشجرة، فرماتے ہیں سوید بن نعمان اصحاب الشجرة میں سے ہیں۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب قطوب سبیق فلاقوه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے پاس ستو لایا جاتا، فلاقوه بس اسے وہ منہ میں چبا لیتے، ڈال لیتے۔ فتابعه معاذ عن شعبہ وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن الفزيع قال حدثنا شازان عن شعبہ عن ابي جمرہ قال سألت عائد بن عمرو، فرماتے میں نے سوال کیا عائد بن عمرو سے، اور یہ کون ہے؟ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ میں سے ہیں، من اصحاب الشجرہ اور درخت والوں یعنی صلح حدیبیہ والوں میں سے ہیں۔ حل ينقض الوتر، کیا وتر کو توڑا جائے گا؟ قال اذا اوترت من اولہ، کہ جب تو نے وتر پڑھ لیا رات کے اول حصے میں تو ولا توتر من آخرہ، تو رات کے آخر میں وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے ہوں تو ان وتر کو مطلب ختم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو تہجد میں تہجد پڑھ لینا، وتر کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھ پائے ہیں اور تہجد میں پڑھنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس شخص کے لیے ہے جس کو بیدار ہونے کی امید ہو، اور ہمارے تمہارے جیسے شاید بیدار ہونے کی امید نہ ہو تو اپنا عشاء کے بعد پڑھو، سو جاؤ، آنکھ کھل جائے تہجد پڑھ لیں۔ وبه قال حدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا، ہو سکتا آپ پڑھ سکتے ہوں، آپ لوگ پڑھ لیں، میں تو اپنی بات کر رہا تھا، کبھی آپ ناراض ہو کیجیے، ہم تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بارے میں کہہ دیا، ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں بے شک، تھوڑا نہیں ایسا ہو بس۔ عن زید بن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسير في بعض اسفاره، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کسی سفر میں، وہ عمر بن الخطاب یسیر معه لیلا، یہ اسی وقت کا واقعہ صلح حدیبیہ کا، اور حضرت عمر بن خطاب بھی چل رہے تھے حضور کے ساتھ، رات کا وقت تھا۔ فسألہ عمر بن الخطاب عن شيء، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا حضور سے، فلم یجبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ ثم سألہ فلم یجب، پھر دوبارہ سے سوال کیا انہوں نے، پھر حضور نے جواب نہیں دیا۔ ثم سألہ فلم یجب، پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے جواب نہیں دیا۔ وقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے آپ سے کہا دل میں، ثقلت قومک یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھے روئے، نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، تو نے 3 مرتبہ حضور کو پریشان کر دیا، کل ذلک لا یجیب النحر، ہر مرتبہ حضور تیرا جواب نہیں دے رہے ہیں، کوئی بات ہے۔ قال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں فحرکت بعیری، میں نے اپنے اونٹ کو جلدی سے آگے بھگایا، ثم تقدمت امام المسلمین، میں مسلمانوں کے سامنے یعنی آگے ہو گیا، آگے پہنچ گیا، ڈر کے مارے کہتے ہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے حضور پریشان ہو گئے اور وحی میرے خلاف نازل ہو جائے۔ وخشیت ان ينزل في قلبي قرآن، فرماتے مجھے خوف ہوا کہ کہیں قرآن کریم میرے خلاف نازل نہ ہو جائے۔ فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي، میں تھوڑی دیر رکا تھا کہ اچانک میں نے ایک چیخنے والے کو سنا۔ قال فقلت، میں نے کہا لقد خشیت ان يكون نزل في قرآن، کہ مجھے تو پہلے سے خوف تھا کہ میرے بارے میں کوئی قرآن کریم کی آیت نازل نہ ہو جائے۔
وجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا، فسلمت، میں نے سلام کیا، فقال، اور یوں کہا، لقد انزلت، اب حضور نے فرمایا، لقد انزلت علی اللیلہ، کہ تحقیق کی رات میں میرے اوپر سورت کو نازل کیا گیا، کون سی؟ لہی احب الی، اور وہ سورت مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، مما طلعت علیہ الشمس، ان تمام چیزوں سے جن پر سورت طلوع ہوتا ہے، یعنی سارے جہاں سے زیادہ محبوب ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین بنائی۔ فتح مبین سے مراد حدیبیہ ہے۔ حضرت عمر کو نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہے حدیبیہ فتح مبین ہے جس نے ہم نے دفتر صلح کی؟ کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کے خلاف تو نہیں آئی، لیکن جو ذہن میں تھا حضرت عمر کے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد احدهما على صاحبه قال، دونوں کے دونوں فرماتے ہیں، فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے ہم حضور کے ساتھ عام الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کے وقت میں، فی بضع عشرۃ مئہ، 1000 سے کچھ زیادہ، من اصحابی، صحابہ، فلما اتى ذو الحلیفہ، جب آگے ذو الحلیفہ، یہ تو شاید روایت ہو گئی ہے آپ کی، پھر بھی سن لو، جب آگے ذو الحلیفہ، قلد الحدیہ، تو ہدی کو گلے میں ہار ڈالا، واشارہ، اور اس کا اشعار کیا، وحرم منها بعمرہ، اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا، وبعث عینا له من خزاعہ، اور ایک جاسوس بنو خزاعہ کا بھیجا حضور نے، وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور چلے، حتی اذا کان بغدیر الاشتات، یہاں تک کہ غدیر اشتات کے ایک کنویں کے اوپر پہنچے، اتاہ عینہ، تو حضور کا جاسوس ہے، عین کے معنی آنکھ، لیکن یہاں جاسوس مراد ہے، عین کے معنی بہت سارے ہیں، اس میں سے عین اٹھنے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، جاسوس کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں حضور کا جاسوس حضور کے پاس آیا، قال، کہنے لگا، ان قریشن جمعوا لک جمعا، بے شک قریش نے تمہارے لیے ایک لشکر اکٹھا کر لی، وہی بات جو حضرت خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے ہیں تو لشکر لے کر کے آ گئے تو حضور کو روکنے کے لیے۔ وقد جمعوا لك احابیش الاشتات، فرماتے ہیں انہوں نے مختلف گروہوں کو جمع کر لیا تمہارے لیے، وهم مقاتلوک، اور وہ تم سے قتل و قتال کرنا چاہتے ہیں، وصادوک، اور تمہیں روکنا چاہتے ہیں، عن البیت، بیت سے مراد بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں، ومانعوک، اور تمہیں روک کر کے رہیں گے۔ فقال، فرماتے ہیں، اشیرو، اب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، اشیرو، مجھے مشورہ دو، ایھا الناس، ہے میرے صحابہ، علیہ، مجھے مشورہ دو، اترون ان امیل الی عیالہم، کیا تم صحیح سمجھتے ہو اس بات کو کہ میں مائل ہو جاؤں ان کی آل و عیال کی طرف، وذراری ہؤلاء الذین، اور ان کی ان اولاد کی طرف میں جھک جاؤں جو کہ ارادہ کرتے ہیں، ان یصدون عن البیت، وہ لوگ کہ جو ارادہ کرتے ہیں ہمیں بیت اللہ سے روکنا، کیا مطلب؟ وہ تو آئے ہوئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اس بیچ میں جا کر کے ان کے بالک بچے اہل و عیال پر ہم حملہ بول دیں جا کر کے، تاکہ وہ لوگ وہاں سے وہاں کو بھاگیں گے پھر، فَإِن يَأْتُونَا، بس اگر وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، كَانَ اللَّهُ قَدْ قَطَعَ عَيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی آنکھ کو کاٹ ڈالے گا، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ، ورنہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے بھاگتا ہوا۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، خرجت عامدا لهذا البيت، آپ کا ارادہ تو اس بیت اللہ میں، آپ کا ارادہ تو بیت اللہ کا ہے، یعنی آپ ہم یہاں پر قتل و قتال کے نہیں آئے، لا تريد قتل احد ولا حرب احد، آپ کا ارادہ قتل و قتال کا نہیں ہے، نہ کسی جنگ کرنے کا ہے۔ فتوجہ لہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مانا، فمن صدنا عنہ قاتلناہ، ایک کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں روکے گا سامنے سے، ہم اس سے قتل و قتال کریں گے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم صرف اسی سے لڑیں گے جو ہمارے سامنے آ کر کے ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال پھر وہ وہاں گئے ہیں، اور وہ جو حدیبیہ نامی کنواں تھا وہاں جا کر کے معجزات کا ظہور ہوا ہے، اور وہیں سے صلح ہوئی ہے۔ قال امضوا علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر چلنے لگو۔ یہ وبہ قال حدثنا، کتنا رہ گیا ابھی؟ بھئی ابھی بہت سارا ہے، رہنے دو، بعد میں کر لیں گے۔ جی فرما، جی دیکھیے ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 49 ہے کیا؟ دیکھیے 49 نمبر لکھ دیا۔
اچھا نمبر تمہاری کتاب میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي ابو هاشم بن ابي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محسن عن ابراهيم بن ابي عبله عن عبد الله بن خيلمي عن حذيفه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ ابن الیمان رازدار رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کسی صاحب بدعت یعنی کسی بدعتی کا صومن روزہ اللہ قبول نہیں کرتا، ولا صلاۃ نہ بدعتی کی نماز قبول ہوتی ہے، ولا صدقۃ نہ بدعتی کا صدقہ قبول ہوتا ہے، ولا حج نہ بدعتی کا حج قبول ہوتا ہے، ولا عمرۃ نہ بدعتی کا عمرہ قبول ہوتا ہے، ولا جہاد نہ بدعتی کا جہاد قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ولا صرفا ولا عدلا دونوں کو ملا کر ترجمہ کریں گے، نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں، دونوں کو ملا کر یخرج نکل جاتا ہے وہ من الاسلام اسلام سے، کما تخرج الشعیر جیسے کہ نکل جاتا ہے آٹا من العجین جو کیا نام بال من العجین آٹے سے، جیسے کہ آٹے سے بال نکل جاتا ہے بآسانی، محسوس بھی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، بدعتوں پر عمل کرتے کرتے اصل چیز کو چھوڑتے چھوڑتے یہ اپنے ایمان ہی سے باہر ہو جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الخناق عن ابي زيد عن ابي المغيرة عن عبد الله بن عباس، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ابى اللہ ان يقبل، اللہ نے انکار کر دیا ہے قبول کرنے کو، کس چیز کو قبول کرنے کو، عمل صاحب بدعت بدعتی کے عمل کو، حتی یدعا بدعتہ یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے، بدعت چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے صحیح عملوں کو قبول کرے گا۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی، دیکھو اردو میں کہتے ہیں دمشق، عربی میں کہتے ہیں دمشق، انگلش میں کہتے ہیں دمشقس۔ وہارون بن اسحاق قال حدثنا ابن ابی فلیک عن سلمۃ بن یردان عن انس بن مالک، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، من ترک الکذب، جس شخص نے جھوٹ کو چھوڑا، وہو باطل، حالانکہ وہ جھوٹ، جس شخص نے جھوٹ کو چھوڑا حالانکہ وہ باطل ہے، یعنی باطل جھوٹ کو چھوڑا، باطل جھوٹ ہوتا ہے اور صحیح جھوٹ بھی ہوتا ہے، کوئی باطل جھوٹ باطل ہونے کی وجہ سے جھوٹ کو چھوڑا، لیکن تین جھوٹ ایسے ہیں جو باطل نہیں ہیں۔ یہ روایت یاد ہے آپ کو؟ کسی کے ذہن میں ہے تین جگہ جھوٹ بولنا جائز لکھا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کی روایت مشکوٰۃ شریف میں آپ نے پڑھی ہے، تین جگہ پر جھوٹ نہیں ہے، تین جگہ پر جھوٹ نہیں ہے۔ کون کون سی جگہ ہے جی؟ نمبر ایک، جنگ میں، الحرب خدعہ، جنگ تو دھوکے ہی کا نام ہے، لہذا اگر کسی مرد نے وہاں پر جھوٹ بولا، یوں کہہ دیتے کو پیچھے کوئی آ گیا، ایسے کر کے کہا جھوٹ بول دیا، پیچھے کو دیکھنے لگا، آپ نے اسے مار دیا، بس ایسے جھوٹ بول کر کے وہ آ گیا، یہ آ گیا، دیکھو وہاں گر گیا، اے تمہارے پر کچھ بیٹھا، تمہارے پر کچھ گر گیا، تو کچھ بھی بہرحال جھوٹ بول کر کے سامنے والے کو مار دیا، تو جنگ میں جائز ہے، سمجھ گئے؟ دوسرا جھوٹ، دو لوگوں میں صلح کرانے کے جھوٹ بولنا، مثال کے طور پر تم اپنے آپ میں لے لو، اقرا ہو گئی، لبیبہ ہو گئی، ان دونوں میں ہو گیا جھگڑا، ہونا نہیں کرنا نہیں بات کر رہا ہوں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور طوبہ نے آئی بیچ میں، اور اب تو اس کے پاس گئے، لبیبہ کے پاس گئی، کہنے لگے نانا باجی وہ تو بہت اچھی ہیں اقرار، اور تو تمہاری جو ہے بہت مطلب جو کہتی ہیں بہت اچھی ہے لبیبہ، بہت اچھا بتاتی، تم تو برائی کرو تم اچھا بتاتی۔ اب لبیبہ کا ذہن یہ بنا کہ اچھا میرے بارے میں اچھا کہتی ہے اور میں لڑ رہی ہوں اس سے، اب گئی اقرا کے پاس، طوبہ جا کر کہتی ہے کہ نہیں باجی تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ لبیبہ تو تمہیں بہت اچھا کہتی ہے، ہم نے تو کبھی اس کے منہ سے برائی سنی نہیں، اور تم برائی کر رہی ہو۔ اب سوچا اس نے کہ جب میری اچھائی کر رہی ہے تو میں بھی برائی کروں، اب دونوں کے دونوں
اور اس نے بھی برائی چھوڑ دی اس کی، اس نے بھی برائی چھوڑ دی، دونوں ایک جگہ بیٹھ کر کے کھا پی رہی ہیں، لہذا ہو گئی صلح۔ اس طریقے سے جھوٹ بولنا، مصالحت بین المسلمین یا مسلمین یا مؤمنتین، دو مومنہ، دو مسلمہ، دو مسلم، دو مومن لوگوں کے درمیان میں اس طریقے سے صلح کرا دینا جھوٹ بول کر کے، حالانکہ وہ اسے برا کہہ رہی تھی، یہ اسے برا کہہ رہی تھی، باوجود اس بات کے اس نے جا کر کے اس کی بھی کہہ دی کہ صاحب نہیں، وہ برا نہیں کرتی تمہاری، بہت اچھا کہتی تمہیں، ادھر جا کے ایسی جھوٹ بول دیا، سمجھ گئے؟ یہ جائز ہے۔ اب تیسرے نمبر کا اور ہے، کسی کو یاد ہے؟ بتاؤ، مشکات میں روایت آئی ہوئی ہے، جلدی بتاؤ، پھر ہم بتائیں گے، جلدی بتاؤ۔ نہیں یاد ہے؟ اگر دو تو یاد ہو گئی ہے، نمبر 1 جنگ میں، اور نمبر 2 مصالحت، دو لوگوں میں جھگڑا ہے اور آپس میں ان کو ملانے کے لیے بیچ میں پڑھ کے جھوٹ بولنا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تیسرا ہے شوہر بیوی سے جھوٹ بولے، کیا بولے؟ کہ تمہیں جو ہے چاند پر لے کر کے جاؤں گا، بالکل جھوٹ ہے یہ بات، میرا جھوٹا یاد ہے، بتاؤ چاند پر لے آنے کا کیا حساب ہے؟ تو کوئی بات ہی نہیں، اتنے پتر وہ جیب میں ہوتے آدمی کے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں 50,000 کا سوٹ اور 1 لاکھ کی انگوٹھی لانا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی بس بہکانے کے لیے ہوتا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بولتا ہے اور اس سے اس کی بیوی خوش ہو جاتی ہے، مگر آج کل تو ہوشیار ہے، سب سمجھ جاتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اگر وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، بالکل بالکل، تمہیں جو ہے گھما کے لاؤں گا ادھر آگرہ واگرہ لال قلعے پہ، اور جو ہے تمہارے لال قلعہ نہیں، تاج محل، اور دلی میں لال قلعے پہ، اور نینی تال، دہرادون، مسوری، کلو، منالی، ادھر جو ہے سب جگہ گھماؤں گا، اور لے آنے کی نیت ہے نہیں کہیں، ویسے ہی کہہ رہا، نیت کہیں نہیں جانے کی، نہ جیب میں پیسہ ہی تھا، تو یہ سب ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں۔ تو 3 جگہ ہیں جی، اس میں جھوٹ نہیں ہے، یعنی غلط تو ہے، لیکن اس کو یہاں جو ہے اس کو جھوٹ شمار نہیں کیا گیا۔ تو کہتے ہیں من ترک الکذب وہو باطل، کہ وہ جھوٹ کو چھوڑے، اور جھوٹ کون سا؟ اس حال میں کہ جھوٹ باطل والا ہو، کیونکہ 3 جگہ پر جھوٹ باطل نہیں ہے، یہاں باقی علاوہ، اس کے علاوہ سب جگہ پر باطل ہے۔ استاد دوسرا سبق یاد کر لیا؟ ہاں، یاد کیا نہیں تو جھوٹ ہے۔ تو استاد نے کہا بھئی آپ لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ کہہ دیا ہاں، اور نماز پڑھی نہیں، تو یہ بات ہے۔ تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ بنی لہ قصر فی ربض الجنت، تو بنایا جائے گا ایک محل اس کو جنت کے بیچ میں، ربض مانے بیچ، جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل کو بنا دیا جائے گا۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ومن ترک المراء، اور جو شخص کے جھگڑے کو چھوڑے، وہو محق، حالانکہ وہ حق پر ہے، جھگڑے کو چھوڑے حق پر ہے۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو حق پہ ہے، کس طرح چھوڑ دیں؟ اللہ کے بندے کبھی کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ ومن ترک المراء، جو شخص کے جھگڑے کو چھوڑے، وہو محق، حالانکہ وہ حق پر ہے، تو کیا ہوگا؟ بنی لہ فی وسطها، نہیں، اوپر والا کیا تھا کہ بنایا جائے گا اس کے لیے محل جنت میں، جنت کے کونے میں، جنت کے کونے میں، کورنر والا ملے گا، ربض کے معنی کورنر کے ہیں، جنت کی ایک سائیڈ میں محل بنے گا، لیکن جو جھگڑے کو چھوڑے اس حال میں کہ وہ حق ہے، تو بنی لہ فی وسطها، اس کے لیے جنت میں درمیان کے اندر بنایا جائے گا محل، اس کے لیے ہے وہ۔ فمن حسن خلقہ، اور جس شخص نے اپنے اخلاق کو بہترین کر لیا، تو بنی لہ فی اعلیٰ، جنت کے بلند و بالا درجوں میں اس کے لیے محل کو بنا دیا جائے گا۔ اچھے اخلاق اگر کسی اچھے اخلاق ہوں گے، جھگڑا ہی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، ساری کوالٹی ہوگی نا اس کے اندر، یہ ہے اللہ اکبر۔ دیکھو جی، باب اجتناب الرائے والقیاس، یہ باب ہے رائے اور قیاس سے بچنے کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن و حدیث صراحتاً کوئی روایت، کوئی آیت موجود ہے، اس میں دماغ لگانے کی ضرورت کیا رہی؟ وہ قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و حدیث میں صراحتاً کوئی حکم نہ ہو، تو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے
وہ قیاس شرعی ہوتا ہے، اس سے مسائل نکالنے کا نام ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس وعبدة وابو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن شريح ومحمد بن بشر وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سرين ومالك بن انس وحفظ بن ميسرة وشعيب بن اسحاق عن هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن عاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم، بے شک اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا انتزاعا ينتزع من الناس، لوگوں کو اٹھا کر لوگوں کے دلوں میں سے لوگوں سے علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا اللہ، ولكن يقبض العلم، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء، علماء کو موت دے کر۔ علماء مرنے شروع ہو جائیں گے دھیرے دھیرے، بڑے بڑے علماء جو ہے انتقال کرتے جائیں گے، پھر چھوٹے انتقال کرتے جائیں گے، پھر لوگ بچیں گے بنا علم کے، بنا عالم۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جب نہیں بچے گا کوئی عالم، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا عالم مان لیں گے۔ فَسُئِلُوا، بس ان سے سوال کیا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے ہمارے مولانا استاد محترم نور عالم صاحب خلیل امینی، نام سنا ہوگا آپ نے، مفتاح العربیہ والے، جنہوں نے مفتاح العربیہ کتاب لکھی ہے، آپ نے پڑھی اول کے اندر، اس کے لکھنے والے ہمارے استاد محترم، ہم نے ان سے پڑھا ہے دیوبند میں، نور عالم صاحب خلیل امینی یہ پورا نام ہے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا لاک ڈاؤن میں، تو حضرت ایک ہی بات کہتے تھے ہمارے استاد کہ بھئی یہ نہیں ہوتا سیکنڈ تھرڈ، یہ نہیں ہوتا، بس ہمارے ہاں فرسٹ کوالٹی، بس پڑھو تو فرسٹ کوالٹی کے پڑھو، اس کے علاوہ نہیں، یہ کہتے تھے حضرت کہ فرسٹ کوالٹی کے علاوہ کچھ نہیں، صاف سی بات۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله بن زید عن سعید بن ابو ایوب قال حدثني ابو هاني حميد بن هاني الخولاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتیا بفتیا غیر ثبت، جس شخص نے من افتی بفتیا، جس شخص نے فتویٰ دیا غیر ثبت، بغیر علم کے، بنا علم کے دے دیا فتویٰ، فإنما اسمہ علی ما افتاہ، پس اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے غلط فتویٰ دیا۔ یہ ہے جی بات، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، صبح بھی مجھے فون آیا کسی جگہ سے، کوئی مستورات ہی ہیں، مطلب شاید کسی اسکول مدرسے سے ہوں، فون آیا، مجھے معلوم نہیں ہوتا کون نہیں ہے، ادھر سے لڑکی ہے کون، اللہ جانے۔ یہی سوال تھا، ٹیچرس ڈے والا سوال کیا تھا انہوں نے، ٹیچرس ڈے، تو میں نے ان کو فتوے بھیج دی جو آپ لوگوں کو بھیجے تھے، میں نے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کچھ دینا ہی ہے ہدیہ تو پورے سال کا ہوتا ہے، اب ان سے ہدیہ اگر لینا ہو تو کل لے لو، پرسوں لے لو، ترسو نرسو جرسو خرسو کبھی بھی لے لو، ضروری ہے کہ آج ہی لینا ہے، آج اگر لیں گے تو گڑبڑ ہے۔ آج لینے میں نقصان یہ ہے کوئی بھی ہدیہ کہ پھر انہی میں ہو گئے نا، ہم انہی لوگوں میں شامل ہو گئے جو غلط لوگوں نے غلط ڈھنگ سے یہ ایجاد کیا ہے ٹیچرس ڈے کا اصول۔ تو اگر ہم آج لے لیتے ہیں، آج ہی تو ہے، میں تو بلکہ کل دیکھا نیٹ سے کہ مجھے فون آ رہے ہیں جگہ جگہ سے ٹیچر ڈے کے بارے میں، میں دیکھ لوں ہے کب، تو معلوم ہوا 5 سپٹمبر، یعنی آج کا جو ڈیٹ ہے یہی ہے، آج کا دن ٹیچرس ڈے ہے، اور ہمارے ہاں ایوری ڈے از ٹیچرس ڈے، روزانہ کیا ہے، ٹیچر ڈے ہے۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے بچہ، اس سے کہو بیٹا رکھ لو بستے میں، کل دینا، پرسوں ترسوں دینا، ابھی مت دو، تاکہ جو ہے رسم میں ہم شامل نہ ہوں۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھیے جی آگے یہ روایت، وابی قال حدثني محمد بن العلاء الحمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن انعم هو الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا العلم ثلاثہ، کہ علم تو 3 ہی چیزیں ہیں، 3 باتیں علم ہیں، اس کے علاوہ سب زوائد ہیں۔ فما وراء ذاک فهو فضل، پس اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ زائد ہیں، فضل مانے یہاں پر زائد ہیں، 3 ہیں اصل تو علم۔
نمبر 1 آیت محکمہ. آیت محکمہ دو طرح کی ہوتی نا آیتیں، آیت متشابہہ اور آیت محکمہ. آیت متشابہہ کے اندر تو ظاہر سی بات ہے ایمان لانا ہے بس، باقی یہ نہیں پتا الف لام میم کے کیا معنی ہے اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں. آیت محکمہ جن سے احکامات لیے جاتے ہیں، او سنت قائمہ یا سنت قائمہ، یعنی وہ سنت جو کہ رائج ہے امت کے اندر. او فریضۃ عادلہ یا فریضہ عادلہ، یہ تین کے علاوہ جو چیز ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ کہلائے گی زوائد. علم زوائد، علم اصلی یہی ہے. دیکھو نمبر 1 آیت محکمہ، جو آیت منسوخ نہ ہوئی ہو اور متشابہات میں سے بھی نہ ہو، اس پر عمل کیا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں. سنت قائمہ یہ کیا ہے؟ سنت قائمہ بھی وہی ہے کہ جو روایات منسوخ نہ ہو، جیسے کہ رفع دین کی روایتیں تو ہیں اور بالکل صحیح روایتیں ہیں، لیکن وہ روایتیں منسوخ ہو گئی اور رفع دین نہ کرنے کی روایت زیادہ ہو گئی. اب آئیے اس کے بعد ایسے ہی بہت ساری روایتیں ہیں جو ہمارے ہاں منسوخ مانی جاتی ہیں. تو ایسی سنت ہو جو حضور سے لے کر کے اب تک قائم ہو، منسوخ نہ ہوئی ہو، یہ ہو گئی جی. فریضہ عادلہ کس کو کہتے ہیں؟ مختلف اقوال، ایک قول لکھ لو، علم فرائض کو کہتے ہیں. اور علم فرائض کسے کہتے ہیں؟ میراث کے مسائل کو. علم فرائض میراث کے مسائل کو کہتے ہیں. تو فریضہ عادلہ میں ایک قول لے لو بس، علم فرائض کسے کہتے ہیں؟ میراث کے مسائل کے جاننے کو. وبه قال حدثنا الحسن بن حماد سجادہ قال حدثنا يحيى بن سعيد الحلموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال فرماتے لما بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا یمن کی جانب، قال یوں فرمایا تھا لا تقضین، نہ فیصلہ کرنا کوئی ایک دم سے، او لا تفصلن، یا فیصلہ نہ کرنا. یا تو یہ کہا تھا تقضین یا کہا تھا تفصلن، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ جلدی سے فیصلہ نہ کرنا. الا بما تعلم، مگر ہاں جب تو پورے کا پورا مسئلہ جان لے، جاننے کے بعد فیصلہ کرنا. وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، اور اگر کوئی مسئلہ تیرے اوپر مشکل ہو جائے، فقف، تو ٹھہرا رہے، حتیٰ تبینہ، یہاں تک کہ تو واضح کر لے اس کو، او تکتب الی فیہ، یا تو میرے پاس اس کا جواب کے لیے سوال لکھ دے، یا تو میرے پاس بھیجو. ظاہر سی بات ہے اس کا صحیح جواب، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر کے نہیں کہنے. ابھی قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا ابن ابي رجال عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لم یزل امر بنی اسرائیل معتدلا، کہ بنی اسرائیل کا معاملہ برابر رہا، چلتا رہا، بڑھیا رہا، معتدل رہا، حتی نشا فیہم المولدون، یہاں تک کہ ان کے اندر پیدا ہو گئے کچھ لوگ، ابناء سبایا الامم، امتوں کے قیدیوں کی اولاد، فقالوا بالرائے، انہوں نے رائے سے فیصلے لینے شروع کر دیے، فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے، واضلوا، اور وہ دوسروں کو بھی جنہوں نے گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. یہ رائے سے کوئی بات نہیں جانی چاہیے. چلیے بس یہاں سے پھر کتاب الایمان کو دیکھ لیں گے بعد میں. اگر سے آپ نے کتاب الایمان بخاری کے اندر ہی پڑھ لیا ہے اور چلو کوئی نہیں، ٹھیک. کوئی سوال؟